اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله ان هذا القرآن بشک یہ قرآن يهدي للتي یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی ہی اقوم جو سیدھا ہے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے بڑا، وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اعتدنا لہم تیار کر رکھے ہم نے ان کے لیے عذابا علیما عذاب دردناک۔ ویدعو الانسان اور مانگتا ہے انسان بالشر برائی، دعاءہ بالخیر جیسے یہ مانگتا ہے خیر، وکان الانسان عجولا اور ہے انسان بڑا جلد باز۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، وآتینا موسیٰ الکتاب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اور ان کی کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ تو پہلی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں تورات، زبور، انجیل، یہ بڑی آسمانی کتابیں تھیں، یہ سب بنی اسرائیل کے لیے تھیں، اور وہ پیغمبر بھی بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ یہ اس قرآن کا امتیازی مقام ہے، اس کی شان ہے کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ھدی للمتقین ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور بالخصوص متقین کے لیے ہدایت قرار دیا اس کو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی اللہ نے عام پوری انسانیت کے لیے قرار دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ آپ کہہ دیں لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، آپ کو پوری دنیا جہاں کے لیے اللہ نے نذیر بنایا، یعنی انسان کیا جن سب کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ حضور کا امتیازی مقام آپ کی شان ہے۔ تو اب قرآن پاک کا ذکر ہے، ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہدی للتی یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی، ہی اقوم جو سیدھا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم جو ہر نماز میں نمازی مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اور دوسرے معنی ہے للتی یہدی للتی ہی اقوم، اللتی سے مراد وہ بات ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یعنی کلمہ ایمان، کلمہ شہادت، شہادت واللہ الہ الا اللہ، یہ کلمہ مراد ہے۔ یہدی للتی بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس کلمہ ایمان کی طرف ہی اقوم جو درست ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن خوشخبریاں سناتا ہے ایمان والوں کو، اور ایمان والے کون؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ جن کے کام اچھے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، عمل صالح والے ہیں۔ حقیقت میں مومن وہی ہے جو عمل صالح والا ہے، اور جو صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرے اور عمل سے کوئی بھی ایمانیات پہ، اسلامی اعمال پہ نہ چلے تو وہ تو منافقانہ روش ہے، وہ ایک منافق کی زندگی ہے۔ تو مخلص مومن وہ ہے الذین یعملون الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا خوشخبری کیا سناتا ہے یہ قرآن نیک لوگوں کو کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے کبیرہ بڑا۔ تو اجر کبیر سے مراد مفسرین نے جنت لی ہے کہ اجر کبیر جنت ہے،
اور اسی طرح رضوان کبیر، اللہ کی طرف سے رضوان اور خوشنودی کا مل جانا، اس کو بھی فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے بندے کے حق میں رضا کا اظہار یہ بندے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ایک تو خوشخبری یہ قرآن ایمان والوں کو ان کے اجر اور ثواب کی دیتا ہے، اور دوسری خوشخبری قرآن یہ بھی دیتا ہے کہ اہل ایمان کے جو دشمن کافر ہیں ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو اپنی کامیابی کی بھی خوشخبری، اپنے دشمن کی تباہی اور ناکامی کی بھی خوشخبری۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، یہ بھی خوشخبری قرآن سناتا ہے کہ بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، تو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے عذاب دردناک قسم کا۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو اس کے دشمن کی تباہی بتلائی جائے تو اس کے لیے ایک یہ بھی راحت کا سامان ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا یہ بھی خوشخبری اہل ایمان کے لیے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یا اللہ جل شانہ نے انسان کے تلون مزاجی کو بیان کیا ہے، اس کے مزاج کی جذباتیت اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے بالشر، اپنے حق میں شر، دعاءہ بالخیر، ایسے جیسے وہ مانگتا ہے اپنے حق میں خیر۔ تو شر سے مراد یہ ہے کہ انسان جذباتی غصہ میں آ کر اپنے لیے کوئی بددعائیہ کلمہ کہہ دے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اولاد کے لیے، یا اپنے مال کے لیے کوئی بددعائیہ کلمہ کہہ دے۔ مثلا خود مایوسی کا شکار ہوا، کوئی دعائیں کی، اللہ سے مانگا، اب یہ تو ضروری نہیں ہے جو انسان مانگے اللہ وہی پورا کر دے، تو کبھی اپنی خاص شرطوں کے ساتھ دعا کی ہوئی قبول اس کو نظر نہیں آتی تو مایوسی کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، میں مر جاؤں، یہ اپنے لیے شر مانگنا ہے۔ کبھی اولاد کی نافرمانی سے تنگ آ کر اولاد کو بددعا دیتا ہے، یہ بھی اپنے لیے شر مانگنا ہے۔ کبھی اپنے مال کے لیے بددعائیہ کلمہ کہہ دیتا ہے، مالی کوئی مسئلہ اس کو درپیش ہوا، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں، زمین سے صحیح طور پہ پیداوار ایسی نہیں جو اس کی مراد یا چاہت تھی یا اس کو جس کی امید تھی، تو اس پہ تنگ آ کے اس کو بددعا دینے لگ جاتا ہے، یہ شر کی دعا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اولاد کے لیے، مال کے لیے بددعا نہ مانگو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جب انسان وہ بددعائیہ کلمہ کہتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور بعد میں یہ انسان پھر پچھتاتا رہتا ہے، اور پچھتاوے کے سوا اس کو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو زبان سے نکل گیا وہ پورا ہو گیا، مال کی تباہی آ گئی، اولاد کی تباہی آ گئی، اپنی ذات کی تباہی آ گئی۔ تو اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ انسان کی جلد باز طبیعت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو دعا بالخیر، اپنے حق میں شر ایسے مانگتا ہے جیسے اپنے حق میں خیر مانگتا ہے۔ تو خیر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کی بھلائی انسان جیسے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دین اور دنیا کی بھلائی، کامیابی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، یہ اپنے لیے خیر کی صورتیں۔ آخرت کے لیے مانگتا ہے اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو جیسے انسان بہت ہی زیادہ اپنے لیے خیر مانگتا ہے، کبھی اپنے لیے شر مانگنے لگ جاتا ہے جلد باز طبیعت کے نتیجے میں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا سا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایسا ہوتا ہے کہ بعد دفعہ تم ایک چیز کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہو اور اللہ کے علم میں تمہارے لیے وہ خیر ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے سا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم ایک چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو لیکن اللہ کے علم میں تمہارے لیے وہ شر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے بڑا جلد باز، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے، بے صبری ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس پہ فرماتے ہیں کہ صبر نہیں کرتا انسان اور نہ اس کو دکھ پہ قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر اس کو قرار ہوتا ہے. کبھی برابر حالات خوشی کے ملتے جائیں تو اس سے بھی اکتا جاتا ہے، اور کبھی حالات تنگی کے آئیں، بیماری پریشانی کے، اس سے بھی اکتا جاتا ہے. تو طبیعت میں بے صبری ہے انسان کے. تو اس لیے یہاں اللہ جل شانہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو چلانا چاہیے. جذباتیت کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان کو اپنی زبان چلانا یہ کبھی نقصان کا ذریعہ ہوتا ہے اور بہت دفعہ شرمندگی کا بھی باعث بنتا ہے ایسا مزاج. تو تحمل، حوصلے کا مزاج یہ صفت ہے، یہ خوبی انسان کی، یہ اخلاق حسنہ ہے. اور ایک جذباتیت کا مزاج، جلد بازی کا مزاج، یہ ایک انسان کی صفت نہیں ہے، یہ اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہے. تو اخلاق حسنہ کی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اخلاق حسنہ کی طبیعت عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما. اس کی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. آخر دعوانا